مکافات عمل ایک ایسی حقیقت ہے جس سے انسان بچ نہیں سکتا، خاص طور پر جب بات والدین کی ہو۔ جو آپ آج بوئیں گے کل وہی کاٹیں گے۔ یہ کہانی ہے ایک بوڑھے باپ اور اس کے بیٹے اسلم کی۔ بوڑھا باپ اب کمزور ہو چکا تھا اور اس کے ہاتھ کانپتے تھے۔ وہ اپنے بیٹے اور بہو کے ساتھ ایک ہی گھر میں رہتا تھا۔ عمر زیادہ ہونے کی وجہ سے اکثر کھانا کھاتے وقت بوڑھے باپ کے ہاتھ سے برتن چھوٹ جاتے یا سالن کپڑوں پر گر جاتا۔ بہو اور بیٹا روز روز کے اس تماشے سے تنگ آ چکے تھے۔ ایک دن بہو نے غصے میں آ کر اپنے شوہر یعنی اسلم سے کہا، میں روز روز یہ گندگی صاف نہیں کر سکتی۔ ان کے لیے کھانے کا برتن الگ کر دیں تاکہ یہ ہمارے ساتھ میز پر نہ بیٹھے اور نہ ہی ہمارا قیمتی برتن ٹوٹے۔ بیٹے نے باپ کی سالوں کی قربانیاں بھلا دی اور اپنی بیوی کی بات مان لی۔ وہ بازار گیا اور اپنے بوڑھے باپ کے لیے لکڑی کا ایک سستا سا پیالہ خرید لایا۔ اب بوڑھے باپ کو سب سے الگ کمرے کے ایک کونے میں بٹھا کر اسی لکڑی کے پیالے میں کھانا دیا جانے لگا۔ بوڑھا باپ خاموشی سے آنسو بہاتا اور لکڑی کے پیالے سے کھانا کھاتا۔ کچھ دن گزرے۔ ایک شام اسلم کام سے گھر لوٹا تو اس نے دیکھا کہ اس کا اپنا 5 سال کا چھوٹا بیٹا صحن میں بیٹھ کر لکڑی کے ایک ٹکڑے کو چھری سے تراش رہا تھا۔ اسلم مسکرایا اور اپنے معصوم بیٹے کے پاس جا کر پیار سے پوچھا، میرا پیارا بیٹا یہ کیا بنا رہا؟ اس 5 سال کے معصوم بچے نے جو جواب دیا اس نے اسلم کے پاؤں تلے سے زمین نکال دی۔ بچے نے معصومیت سے اپنے باپ کی طرف دیکھا اور کہا، ابو میں آپ کے اور امی کے لیے لکڑی کا پیالہ بنا رہا ہوں تاکہ جب آپ دونوں دادا ابو کی طرح بوڑھے ہو جائیں تو میں آپ کو اس میں کھانا دے سکوں۔ بچے کے یہ الفاظ اسلم کے دل پر تیر کی طرح لگے۔ اسے سمجھ آ گیا کہ جو سلوک وہ آج اپنے باپ کے ساتھ کر رہا ہے کل اس کا اپنا بیٹا وہی سلوک اس کے ساتھ کرے گا۔ اسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ وہ دوڑتا ہوا اپنے بوڑھے باپ کے کمرے میں گیا، ان کے پاؤں پکڑ کر رویا اور معافی مانگی۔ اس دن کے بعد سے باپ کو دوبارہ عزت کے ساتھ دسترخوان پر بٹھایا گیا۔ محترم ناظرین، یاد رکھیے، اولاد وہی سیکھتی ہے جو وہ اپنے والدین کو کرتے دیکھتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد بڑھاپے میں آپ کا سہارا بنے تو آج اپنے والدین کو عزت دیجیے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر لازمی کریں۔ مزید ایسی اسلامی اور سبق آموز کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔